السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ایپیسوڈز آئیں گی، تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی کہ آپ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہو، اتنا پیار دیتے ہو مجھے۔ باقی یہ سرپرائز ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میری دوست کے چینل کو سبسکرائب کرے، تو میں آپ سب کے لیے سرپرائز ایپیسوڈ دوں گی۔ آپ لوگوں نے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ تو نہیں کیے، 350 کے آس پاس ہیں، کم ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن میں نے پھر بھی سرپرائز ایپیسوڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ جلد سے جلد اس چینل کے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دو گے۔ نیچے میں لنک دے رہی ہوں، پلیز آپ نے ایک دفعہ اس چینل پر جانا ہے، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اور باقی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر اس چینل کے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے، آج تو ہر سرپرائز ایپیسوڈ آ ہی رہی ہے، لیکن اگر سنڈے تک ہو گئے نا تو میں سنڈے کو اسپیشل ایپیسوڈ دوں گی آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ سنڈے کو میں نہیں دیتی ہوں۔ اور خیر باقی باتیں ایک اور بات بھی ہے، لیکن وہ میں بعد میں آپ کو کہوں گی، انشاءاللہ سنڈے کو میں بتاؤں گی آپ کو کہ ایک اور بھی میرے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں ہی بتاؤں گی۔ تو آپ سب سے میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ کو سنڈے کو ایپیسوڈ چاہیے، سرپرائز ایپیسوڈ اس کے علاوہ، تو آپ لوگوں نے پلیز جا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر چینل کے 1000 سبسکرائب ہو گئے تو سنڈے کو میں آپ کو لازمی ایپیسوڈ دوں گی۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے ہماری شدت جنون قسط نمبر 83، تحریر عریج شاہ۔ ابھی ان کا سفر شروع ہی ہوا تھا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ واو، ایک تو اتنا خوبصورت سفر اور ساتھ میں یہ برستی بارش جو اس سفر کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ عیسیٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ زیادہ نہیں، عبادت ساتھ ہو تو مزہ آتا ہے، اس نے کم آواز میں جواب دیا۔ مطلب میرے ساتھ مزہ نہیں آ رہا؟ اچھا نہیں لگ رہا تمہیں میرے ساتھ؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو پھر کیسا ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ عبادت کے ساتھ بارش انجوائے کرتی ہو نا؟ ہم نہاتے ہیں، کبھی کبھی ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اس کے ساتھ الگ لگتا ہے۔ اب کی دفعہ تفصیل سے جواب دیا تو دامیار نے گاڑی روک دی۔ اچھا، مطلب ناچتے ہیں، گاتے ہیں، نہاتے ہیں، بارش میں انجوائے کرتے ہیں، تو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ گاڑی بیچ سڑک پر روکے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک پہاڑ پر چڑھ رہے تھے جہاں برستی بارش بے حد حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ ہم اگر گھر میں ہوں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن سڑک پر تو کرنے سے رہے نا۔ چلیں گاڑی چلائیں، ورنہ پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، وہ اسے وقت کا احساس دلاتے ہوئے بولی۔ دامیار گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ وہ اس طرح سے کیوں بھاگ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ اس کی سائیڈ آتے ہوئے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتا، یوں ہی برستی بارش کو خود پر محسوس کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا چکا تھا۔ اگر ہم گھر پر نہیں ہوں گے تو بھی انجوائے کریں گے۔ کیا تم اس خوبصورت موسم میں میرے ساتھ اس بارش میں ڈانس کرنا چاہو گی؟ وہ بے حد رومانٹک انداز میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ دامیار، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ کنفیوز سی اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس سفر کو یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے باہر کی طرف کھینچنے لگا تو وہ مجبور سی اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی
برستی بارش میں آئی تھی، لمحے میں دونوں بھیگ گئے تھے۔ پارٹنر بھی ہے، بارش بھی ہے، سانگ نہیں ہے۔ رکو، کوئی اچھا سا سانگ پلے کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے یوں ہی برستی بارش میں کھڑا کیے خود گاڑی میں آیا تھا اور پھر اپنی مرضی کا گانا سلیکٹ کرتے ہوئے باہر آیا۔ اس کی یہ حرکتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی پرسنالٹی پر یہ ساری حرکتیں سوٹ نہیں کرتی تھی۔ یقیناً وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے اہم تھی۔ وہ اپنی شخصیت سے ہٹ کر اس کے لیے جتن کرتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دی۔ چاہے جانے کا احساس کتنا حسین ہوتا ہے، یہ وہ بہت اچھے سے محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک گانا پلے کرتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا اور باہر نکلتا اس کی طرف آتا قدم بڑھا چکا تھا۔ دامیار اس کے قریب آتے ہوئے آہستہ سے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو پھیلاتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کے سینے سے ٹکراتی وہ اس کی باہوں میں قید سی ہو گئی۔ مجھ کو برسات بنا لو، ایک لمبی رات بنا لو، اپنے جذبات بنا لو جاں۔ گانے کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ اس کی کمر کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیے، اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ کر آہستہ آہستہ موو کرنے لگا۔ مجھ کو الفاظ بنا لو، دل کی آواز بنا لو، گہرا سا راز بنا لو جاں۔ برستی بارش ان دونوں کو پوری طرح سے بھگو رہی تھی۔ بارش کی بوندیں اتنی تیزی سے ان پر برس رہی تھی کہ ایزا کو ہلکی ہلکی سردی محسوس ہونے لگی۔ حالانکہ سردی کا موسم اب جا رہا تھا۔ نشہ ہوں میں بہکنے دو، میرے قاتل مجھے جینے کا حق دو۔ آہستہ سے اسے خود سے دور کرتا وہ ایک جھٹکے میں دوبارہ کھینچ کر اسے اپنے پاس کرتے ہوئے اپنی باہوں کے سہارے اس کی کمر کو پکڑتا اسے نیچے کی جانب لے کر گیا تھا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ اس کے بالوں کو پیچھے سے اس کی گردن کے گرد لپٹا اسے دوبارہ سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مجھ کو برسات بنا لو، ایک لمبی رات بنا لو، اپنے جذبات بنا لو جاں۔ وہ اس سے اپنی نگاہیں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ دامیار کا یہ انداز اتنا دل فریب تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے شاید اپنی ذات سے اسے بہت خوشی پہنچا چکی تھی۔ مجھے اپنے سرہانے پر تھوڑی سی جگہ دے دو، مجھے نیند نہ آنے کی کوئی تو وجہ دے دو۔ وہ اس کے اتنے پاس تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اسے کبھی اپنے کانوں پر تو کبھی اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک لمحے میں اسے موڑ کر اس کی پیٹھ اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے وہ آہستہ آہستہ اس کی گردن پر جھکا، اس کی گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا۔ ہلاہوں میں لپٹنے دو، میرے قاتل مجھے جینے کا حق دو۔ وہ پھر ایک جھٹکے میں اسے سیدھا کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کرتا اس کے نرم و ملائم رخسار پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ تیرے سنگ گزر جائیں یہ عمر جو باقی ہے، ہنس دو نا ذرا کھل کر کاہے کی اداسی ہے۔ اس کی بے باکیاں بھرنے لگی تھی۔ کمر پر اس کے ہاتھوں کا لمس جہاں گرفت تنگ کرتا جا رہا تھا وہیں دامیار شاہ اپنے حواس پوری طرح سے کھونے لگا تھا۔ صبح میں آنے دو، میرے قاتل مجھے جینے کا حق دو۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ بیچ سڑک پر کھڑے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک وہ اسے مدہوش نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ اس طرح سڑک پر اپنے جذبات کو بالکل بھی کنٹرول کرنے کی
وہ کوشش نہیں کر رہا تھا مجھ کو برسات بنا لو، ایک لمبی رات بنا لو، اپنے جذبات بنا لو جا۔ دامیار ہم بیچ سڑک پر ہیں۔ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتا اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ وہ اس کے لبوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھتی، پہرا لگاتی اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آئی تھنک بہت انجوائے کر لیا، بہت ڈانس کر لی، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اس سے فاصلہ بڑھاتے اس کی طرف پیٹھ موڑے تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ دامیار بھی اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے ہی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ یہ بارش کا موسم، تم میرے ساتھ بھی انجوائے کر سکتی ہو، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ان دونوں کے اس طرح سے بھیگے ہونے کی وجہ سے گاڑی پوری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ اب اس انجوائمنٹ کا نقصان بھی نظر آ رہا ہوگا نا آپ کو؟ وہ گاڑی میں موجود پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا، فرق نہیں پڑتا میری جان، تمہاری ایک مسکراہٹ پر ایسی 100 گاڑیاں قربان۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، جبکہ عزیزہ نے بس ایک اب کی دفعہ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر یہ چاہے جانے کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اسے اچانک ہی سے سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ دامیار کا اس کے گرد گھومنا، اسے اہمیت دینا، یوں بات بات پر محبت کا اظہار کرنا، یہ سب کچھ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اچانک ہی وہ اس کے جذبات کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا والہانہ انداز، اس کی دیوانگی، محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ اسے اچھے لگنے لگے تھے۔ اس کی دل کی کیفیت بدل رہی تھی اور وہ اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس شخص پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ بدل جائے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر یقین کرنے لگی تھی۔ اپنے جذبات سے بے خبر وہ اس کی طرف مائل ہو رہی تھی اور وہ خود بھی جانتی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کافی اچھے سے رسپانس کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہی ہوش میں آ جائیں گے۔ باقی ہسپتال میں ان کا علاج کیسا ہو رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے شاہ صاحب، لیکن جہاں تک میری قابلیت ہے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ انہیں کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کسی صدمے کی کیفیت میں کوما میں نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی باڈی اس طرح سے رسپانس نہیں کرتی۔ یہ کسی شاک کی کیفیت میں کوما میں نہیں ہیں، ان کے ذہن پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ عروج بھی اس کے پاس ہی اسی کی طرف متوجہ تھی۔ دیکھیں شہیر صاحب، زیادہ تر پیشنٹس جو کوما میں جاتے ہیں وہ کوئی ذہنی صدمے کی کیفیت میں جاتے ہیں، کوئی ایسی سوچ جو ان کا دماغ اور باڈی برداشت نہیں کر پاتی اور ان کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ پیشنٹس کی کیفیت تھوڑی الگ ہوتی ہے، جیسے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو یا جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن خود اللہ نے فی الحال اس انسان کی زندگی لکھی رکھی ہو، تو ایسی کنڈیشن میں بھی انسان کوما میں چلا جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کچھ پیشنٹس کی کیفیت تھوڑی الگ ہوتی ہے، جیسے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو
یا جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن اللہ پاک نے اس انسان کی زندگی لکھ رکھی ہو اور ایسی کنڈیشن میں انسان کوما میں چلا جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے آپ کے فادر ان لا کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے قتل کی، اور اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے یہ کوما میں چلے گئے ہیں۔ ہم نے ان کی رپورٹس چیک کی تھی تو ان کے بلڈ میں ہمیں ایک ایسے میڈیسنز کا استعمال ملا ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک کوما میں رہ سکیں۔ سوری، میں آپ کی مسز کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کی فیملی میں کسی نے انہیں اس طرح کی میڈیسنز دی ہیں کہ وہ پوری طرح سے مفلوج ہو جائیں، مطلب کوما سے باہر آنے کے بعد بھی وہ کچھ بول نہ سکیں، اپنی کیفیت بیان نہ کر سکیں، اپنے ہاتھ پیر کا استعمال نہ کر سکیں۔ کسی نے انہیں مارنے کی سازش کی تھی۔ جب وہ اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکا تو کسی نے انہیں پوری طرح سے مفلوج کرنے کے لیے کوشش کی۔ یہ ایک قسم کی میڈیسن ہوتی ہے جس کا استعمال منع کیا گیا ہے۔ اس میڈیسن میں اس طرح کے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں کہ اس سے انسان کی پوری باڈی نیند کی کیفیت میں چلی جاتی ہے۔ وہ ہوش میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ یہ بھی کوما کی ہی ایک کیفیت ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر آپ کے والد کبھی بھی کوما سے باہر آئے تو ان دوائیوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے کہیں یہ دوبارہ سے مفلوج نہ ہو جائیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ کوما سے باہر آنے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ پیر کا استعمال نہ کر سکیں۔ ڈاکٹر انہیں دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ عروش نے جذبات میں آ کر وہیں بیٹھے رونا شروع کر دیا تھا، جبکہ شہیر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کس طرح اور کیوں کیا گیا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر، آپ اپنا علاج جاری رکھیں، میرے فادر ان لا کا خاص خیال رکھیں، انہیں جلد سے جلد ہوش آ جانا چاہیے، اور کوشش کیجیے گا کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ جیسی کیفیت آپ بتا رہے ہیں ویسا نہ ہو، آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بلائیں، میں پیمنٹ کروں گا، بس وہ ٹھیک ہو جائیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ باقی ان کو ایسے کیمیکلز والی میڈیسنز کس نے دی ہیں یہ میں آج ہی پتہ کرواتا ہوں۔ اس ہسپتال پر میں کیس کرواؤں گا، میں ان لوگوں کو آسانی سے ان سب چیزوں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ اور وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنے خطرناک ارادے بتا رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنی جس چچی تائی سے بہت مصروف انداز میں گپیں مار رہی ہو نا، مجھے انہی پہ شک ہے۔ صرف وہی لوگ تمہارے بابا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں عروش، کیونکہ ان لوگوں کو تمہارے بابا کی وہ مارکیٹ والی جگہ چاہیے جس جگہ کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے۔ تمہارے بابا نے بہت آسانی سے وہ زمین ان کے نام کر دی، اور تم سے شادی والے پلان میں بھی تمہارے بابا نے جب آسانی سے وہ زمین ان کے نام نہیں کی اور تم سے شادی کرنے کا پلان بھی ان کا فیل ہو گیا، تو ان لوگوں نے ان کے قتل کی سازش کی۔ اتنا ہی نہیں، جب ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی تو وہ تمہارے بابا کو کبھی بھی ہوش میں نہ آنے والی میڈیسنز کا استعمال شروع کروا چکے تھے، تاکہ نہ انہیں کبھی ہوش آئے اور نہ ہی وہ کبھی تمہیں ان کے کالے کارناموں کے بارے میں بتا سکیں۔ بس کرو عروش، تم ان لوگوں کے ساتھ ہوش کرو عروش، تم ان لوگوں کے ساتھ بس کر دیجئے شہیر، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے۔ تائی امی مجھے پہلے سے ہی آپ کی اس ساری ڈرامے بازی کے بارے میں بتا چکی ہیں، اور یہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے نا، یہ سب کچھ پہلے ہی تائی امی نے مجھے خبردار کر دیا تھا،
اور مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ ان ڈاکٹرز کو پیسے دے کر آپ نے کون سی گیم کھیلنی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ جیسے امیر انسان کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، یا پھر میرے بابا کے ساتھ میرے بابا کے ساتھ کیا دشمنی ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا۔ لیکن آپ نے بہت غلط کیا شہیر۔ تائی امی نے کہا کہ وہ مارکیٹ والی زمین آپ کو بھی تو چاہیے ہو سکتی ہے نا، آپ بھی تو کراچی میں اپنا کوئی پروجیکٹ شروع کرنے والے ہو نا، ہو سکتا ہے وہ زمین آپ کی خواہش ہو۔ اور یہ جو آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، مجھ سے نکاح کیا، مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے، یہ سب آپ کی گئی سازش کا حصہ ہو۔ آپ کو کیا لگا میں بے وقوف ہوں، میں سمجھتی نہیں ہوں؟ آپ نے مجھ سے شادی کی تاکہ میرے بابا اور زمین آپ کے نام ہو جائے، لیکن جب بابا نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے میرے بابا کو مروانے کی سازش کی، اور پھر آپ خود ہی میرے بابا کو وہ میڈیسنز استعمال کرواتے رہے، میرے بابا کو مفلوج کرنے کی کوشش کی، اور میرے سامنے ڈرامے کر رہے ہیں کہ تائی امی مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہیں، ایک ایک چیز کی خبر ہے مجھے۔ وہ زمین تایا ابو کو نہیں بلکہ آپ کو چاہیے تھی۔ اگر تایا ابو اپنے بھائی کی اس زمین کا استعمال کرتے بھی ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں، وہ ان کے بھائی کی زمین ہے، لیکن آپ کوئی حق نہیں رکھتے اس زمین پر اسٹے آرڈرز لگوانے کا۔ میرے بابا نے آپ کی چال کو سمجھنے کے بعد وہ زمین میرے تایا ابو کے حوالے کر دی۔ یہ چیز برداشت نہیں ہوئی آپ سے، اس لیے آپ نے میرے بابا کو قتل کروانے کی سازش کی، اور جب اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو سب ڈاکٹر کے ساتھ مل کر انہیں اس طرح کی دوائیاں دینے لگے کہ وہ کبھی کوما سے اٹھ ہی نہ سکیں۔ اگر آپ کو اس زمین سے کوئی مطلب نہ ہوتا تو مجھ سے اسٹے آرڈر کیوں لگواتے؟ آپ کیوں مجھ سے ان پیپرز پر سائن کرواتے؟ میں بے وقوف نہیں ہوں شہیر صاحب، سب سمجھ میں آتا ہے، آپ کی ساری باتیں وہ سب کچھ پہلے ہی بتا چکے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ صرف اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ جب عروج کو اپنے ہاتھ پر لگی ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، بابا شہیر بابا نے حرکت کی، بابا کا ہاتھ ہلا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو ڈاکٹر اس کے ساتھ تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اچھا رسپانس کر رہے ہیں اور یہاں ہوتی باتیں بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ سب لوگوں سے باتیں بھی کریں گے اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے انہیں جیسے خوشخبری سنائی تھی، جبکہ عروج جہاں خوش ہوئی تھی وہیں شہیر بھی ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے عبادت، تم ایسا کرو آج تم چھٹی کر لو۔ وہ جب سے جاگا تھا عبادت بہت سست سی لگ رہی تھی۔ 2 دفعہ وہ وامٹنگ کرنے جا چکی تھی اور اب بھی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، آج جاؤں گی نا، کل ناظمہ کے کیس کی پہلی سنوائی ہے۔ اس بیچاری کی کتنی امیدیں جڑی ہیں ہم سے، ذرا سوچیں، جب اسے انصاف ملے گا تب کیا کیفیت ہوگی اس کی، کتنی خوش ہوگی وہ جو چاہے گی وہ اسے مل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک 12 سال کی ہے اور باقی دونوں کافی چھوٹی ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ناظمہ کے والدین، بھائی بہن سب لوگ
اس کیس کے خلاف ہیں۔ ان سب کو لگتا ہے کہ ناظمہ کو اپنی بیٹیوں کی بہتری سوچنی چاہیے تھی، نہ کہ اس طرح کا کیس کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر بھی لڑ رہی ہے اپنی بچیوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ زاران بس اسے سن رہا تھا، عبادت، شاید تمہیں میری بات بری لگے گی، لیکن تمہیں اس آفر کے بارے میں ناظمہ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کی 3 بچیاں ہیں، وہ ان پیسوں سے اپنی بچیوں کا بہتر فیوچر بنا سکتی تھی، ان پیسوں سے ایک اچھی زندگی جی سکتی تھی۔ اس کے بھائی، ماں باپ، کوئی نہیں ہے اس کا سہارا۔ وہ ان پیسوں سے ان لوگوں کو ایک بہترین لائف دے سکتی تھی۔ تم نے غلط کیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اب تو عبادت کو غصہ بھی آ رہا تھا۔ زاران بار بار کیوں ایک ہی بات کر رہا تھا؟ دیکھیں زاران، کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے انصاف چاہتی ہے، وہ ہرگز ان پیسوں کی بھوکی نہیں ہے۔ اسے پیسے نہیں چاہیے، اسے اپنے شوہر سے محبت تھی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے انصاف مانگنے آپ کے گھر پر آئی تھی۔ آپ اس کی بچیوں کا خدا حافظ ہے، وہ اپنی بچیاں پال لے گی۔ کیسے پالے گی؟ کیا ہے اس کے پاس؟ بھائی بہن، ماں باپ، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، یہاں تک کہ ناظمہ کے شوہر کی فیملی سے بھی کوئی نہیں ہے جو ان بچیوں کا سرپرست بنے، ان بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھے۔ تم جانتی ہو تم نے کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے؟ وہ تمہاری طرح جذباتی نہیں ہے، وہ اس کیس کے لیے کچھ سوچتی، کچھ فیصلہ کرتی، اپنی بچیوں کے فیوچر کے لیے کچھ سوچتی، لیکن تم نے یہ بات اسے نہ بتا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے عبادت۔ اتنی عقل اس لڑکی میں بھی ہوگی کہ مرے ہوئے شوہر کو چھوڑ کر زندہ بچیوں کے بارے میں سوچے، ان کے کیریئر کے بارے میں سوچے۔ کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں ہے ان بچیوں کا۔ اوپر سے ساری زندگی کے لیے یہ کیس کروا کر ان لوگوں نے اسے اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ پلیز خدا کے لیے اس ٹاپک پر مجھ سے لڑائی مت کریں۔ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا، ہر کسی کو پیسہ نہیں چاہیے ہوتا۔ ناظمہ ایسی لڑکی نہیں ہے کہ پیسے کی خاطر اپنے شوہر کی زندگی کی قیمت لگا دے۔ اسے اپنے شوہر کے لیے انصاف چاہیے، اور آپ کا فرض ہے اسے انصاف دلانا۔ اور گاڈ سے عبادت، اس عورت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اچھا وکیل ہائر کر سکے یا اس کی فیس پے کر سکے، اور تم کہتی ہو کہ وہ اپنی بچیوں کے فیوچر کے لیے کچھ بہتر نہیں سوچے گی۔ وہ اب تک اسے سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ عبادت اس کی کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اگر سوچے بھی تو کم سے کم ان لوگوں سے پیسے لینے کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ ذرا اتنا تو میں اس لڑکی کو جان گئی ہوں، اتنا تو سمجھ چکی ہوں اسے کہ یہ اندازہ لگا سکوں کہ اس کے شوہر سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ بولی، تو
اب کہ زران نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کوئی جواب بنتا ہی نہیں تھا عبادت کی اس بے وقوفی پر۔ وہ صرف اسے سمجھا ہی سکتا تھا، وہ اندازہ تک نہیں لگا سکتی تھی کہ یہ چیز ناظمہ کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی کی بیٹیوں کا فیوچر اس کے سامنے تھا۔ اپنی بے وقوفی میں وہ ان کے فیوچر کو داؤ پر لگا چکی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ حق پر ہے۔ اس نے جو کیا وہ صحیح ہے۔ اب تیار ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بہت دھیان سے نکلتی اس سے کہنے لگی تھی، نہیں تم آرام کرو، مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ساتھ آفس چلنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آج تم گھر پر رہو گی اور میں بھی تقریباً 12 بجے تک آ جاؤں گا۔ ہم گھر پر ہی رہ کر کل کی سنوائی کے اہم پوائنٹس پر ڈسکشن کر لیں گے، اور ناشتہ میں خود کر لوں گا۔ تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں نیچے ملازمہ سے تمہارے لیے کچھ ہیلدی بنانے کا کہتا ہوں، اور ایسا کریں گے کہ شام کو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ یہ اتنی وامٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ وہ کچھ کنفیوز سا اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عبادت اس کی بات پر ہنستی تھی۔ یہ نیچرل ہے، ہوتا ہے، یہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم شام کو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے اور راستے میں گول گپے بھی کھائیں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ دانت دکھاتی بڑی معصومیت سے ہنسی تھی، جبکہ زران کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور شدت سے بھرپور بوسہ اس کے لبوں پر دیتا کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ ارے کچھ ہاں نہ تو کر کے جائیں، وہ پیچھے سے پکارتی رہ گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہاں پیچھے ایک چینجنگ روم ہے، تم وہاں سے جا کر چینج کر کے آ جاؤ، تب تک میں گاڑی کی سیٹ ڈرائی کروا لیتا ہوں۔ سفر ابھی لمبا ہے، ہم نے بہت آگے تک جانا ہے۔ وہ اس کے کپڑے نکال کر اسے خود اس چھوٹے سے کمرے میں چھوڑنے آیا تھا، جہاں وہ آسانی سے اپنے کپڑے تبدیل کروا سکتی تھی۔ آپ بھی چینج کر لیں، سردی ہو جائے گی آپ کو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پہلے میں نہیں چینج کرنے والا تھا، لیکن اب تم کہہ رہی ہو تو کرنا پڑے گا۔ میری بیوی کو میری اتنی فکر ہے۔ وہ آہستہ سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا۔ ہاں وہ کہہ سکتی تھی کہ اسے اس کی فکر نہیں، وہ لمحے میں اس کی خوش فہمی دور کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ہلکا سا مسکرا کر اس چھوٹے سے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ بالکل صاف ستھرا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس نے پہلے ہر طرف سے اس کمرے کو چیک کیا تھا، کہیں کوئی
اسی کا خیال رکھنا چاہیے، یہی رکنا، کوئی اندر نہیں آنا چاہیے، وہ سختی سے کہتا مسکراتے ہوئے اندر جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں دروازے پر کھڑی رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چینج کر کے باہر نکل آیا۔ چلو چلتے ہیں کہ گاڑی ٹرائی ہوئی یا نہیں، دیکھتے ہیں گاڑی ٹرائی ہوئی یا نہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسی لیے باہر کی طرف چلنے لگا۔ چائے پینے کا دل کر رہا ہے، وہ اچانک بولی تو اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ پیٹرول پمپ اور ورک شاپ پر چائے کا تو کوئی سسٹم نہیں ہے، ایسا کرو کچھ سنیکس وغیرہ کھا لو یا جوس پی لو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ صرف بارش میں انجوائے ہی کروا سکتے ہیں آپ، بارش میں نہانے کے بعد میرا فیورٹ کام چائے پینا ہوتا ہے۔ عبادت تو اتنے مزے کی چائے پلاتی ہے بارش میں نہانے کے بعد، فیل تھوڑی کہیں میں نے پھر سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں فیل نہیں ہونے والا، اور تمہیں کہیں اور سے چائے کا انتظام کرواتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسی لیے باہر آیا۔ صاحب وہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، وہاں چائے وغیرہ مل جاتی ہے، مل جائے گی آپ کو، لیکن وہاں اوپر گاڑی نہیں جاتی، گاڑی دوسرے راستے سے آتی ہے۔ وہاں سے لوگ گھومتے پھرتے جب آتے ہیں نا، تب وہاں سے چائے وغیرہ پیتے ہیں، اور تو کہیں آپ کو چائے کا کوئی ہوٹل نہیں ملے گا۔ یا اللہ، اتنا اوپر کیسے جائیں گے؟ اور وہاں پر تو کوئی گاڑی بھی نہیں جاتی، پزا مارنے کی سے بولے آپ کی سواری مل رہے ہیں اسے، وہ کہتے ہوئے اگلے ہی لمحے اسے اٹھا چکا تھا۔ وہ حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھیں کھولے اسے دیکھتی ہنسی میں سر ہلا رہی تھی، جبکہ وہ پرواہ کیے بغیر اپنے قدم پہاڑی کی طرف اٹھا چکا تھا۔ دامیان آپ پاس ہو گئے نا، ہمیں کہیں آپ پاس ہو گئے ہیں، ہمیں کہیں نہیں جانا، میں نے چائے نہیں پینی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنی بڑی پہاڑی، اور پھر وہ اسے اٹھا کر کیسے چڑھے؟ وہ اس کی محبت کے ایسے بھی کوئی امتحان نہیں لینا چاہتی تھی۔ نو نیور، اب تو میں تمہیں چائے پلا کر رہوں گا، وہ اسے بولتے ہوئے اوپر کی طرف چڑھنے لگا تھا۔ مرزا کو بہت عجیب لگ رہا تھا، شرمندگی بھی ہو رہی تھی، کیا ضرورت تھی فرمائش کرنے کی؟ بعد میں کمر پکڑ کے مت بیٹھ جائیے گا، اور مجھے کوسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر رکھ کر بولی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹے خود سے مزید قریب کر گیا تھا۔ تم میری خوشی ہو، میرا ہر احساس تم سے جڑا ہے، اگر میں تمہاری خوشی کی وجہ نہیں بن سکتا تو لعنت ہے میری زندگی پر۔ پہاڑی تو کچھ نہیں، تمہیں اٹھا کر میں کوکاس کر سکتا ہوں، تمہیں یوں ہی اپنی باہوں میں لیے میں دنیا کی کوئی بھی جنگ کر سکتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے، اگر ایک تمہارا سہارا ہو تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میری خواہشیں، میری خوشیاں سب تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے چلے جا رہا تھا، جبکہ اس کے الفاظ کی سچائی محسوس کرتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا آئی لو یو اس کے اس طرح سے چہرہ چھپانے پر وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے جو کہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر مسکرا کر دوبارہ اس کے سینے میں خود کو چھپا گئی۔ ایسے شرماؤ گی تو ہوش کھو دوں گا، وہ پھر سے بولا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی بولے بغیر یوں ہی اس کے سینے میں سر چھپاتی مسکراتی رہی تھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ اس کے دل میں میٹھی میٹھی سی گدگدی کر رہی تھی۔
सो गाइस ये थी आप लोगों की आज की एपिसोड में। चाय का ब्रेक लूँगी 10 मिनट का, उसके बाद रिकॉर्डिंग करूँगी आपकी दूसरी सरप्राइज़ एपिसोड। तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है, इंतज़ार करना है, बस थोड़ा सा इंतज़ार। और इस एपिसोड पर 1500 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा। सरप्राइज़ एपिसोड आपका रास्ते में है, बस थोड़ी देर में वो आपको मिल जाएगा। बस एक कप चाय का पीना है, उसके बाद मैंने दूसरी रिकॉर्डिंग करनी है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए अपनी रात को दे इजाज़त और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।